باب نمبر 2، میدان احد سے پہلے کے حالات۔ غزوہ احد کے اسباب۔ جنگ احد کے کئی ایک اسباب تھے، جن میں سے کچھ دینی، چند ایک معاشرتی، بعض اقتصادی اور کچھ سیاسی تھے۔ ان کی وضاحت درج ذیل ہے۔ دینی سبب۔ اللہ تعالیٰ نے باخبر فرمایا ہے کہ مشرکین اپنے مال اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے، اسلامی دعوت کے آگے مشکلات کھڑی کرنے، لوگوں کو اسلام سے روکنے، اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے اور دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی نئی اسلامی ریاست کے وجود کو ختم کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 36۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں باخبر فرمایا ہے کہ کفار اپنے مال راہ حق کی اتباع میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر آیت مذکورہ کے ذیل میں۔ امام طبری رحمہ اللہ کا کہنا ہے وہ اپنے مال کا لین دین اور خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکیں۔ غزوہ احد لمحمد عیضہ بن سعید، صفحہ نمبر 71۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اموال خرچ کرنے سے ان کفار کی غرض راہ حق سے روکنا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اور لشکر اکٹھے کرنے کی صورت میں ہے۔ فتح القدیر مذکورہ آیت کی تفسیر کے تحت یہاں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جنگ احد کے اسباب میں سے اہم ترین سبب دینی تھا۔ قریش کا اصل مقصد اللہ کے دین سے اور راہ حق کی اتباع سے روکنا، قبول اسلام کے راستے میں حائل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا اور اسلامی تحریک و دعوت کو ثبوتاز کرنا تھا۔ غزوہ احد لمحمد عیضہ بن سعید، صفحہ نمبر 71۔ معاشرتی سبب۔ بدر میں قریش مکہ کی شکست فاش اور ان کی قیادت اور سرداروں کا قتل ان کے لیے بڑی ذلت و ندامت کا سبب بنا۔ انہیں ہر دم اس ذلت اور شکست کا احساس رہتا تھا، لہٰذا انہوں نے بدر سے واپسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اموال اکٹھے کرنے شروع کر دیے اور اپنی حد الوسع کوشش میں لگ گئے تاکہ کسی نہ کسی طرح اس ذلت و اہانت کو جو ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی دھو سکیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں بدر کے دن سرداران قریش قتل ہو گئے اور ان کے باقی ماندہ افراد مکہ واپس ہوئے۔ ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر مکہ پہنچ چکا تھا۔ اپنے دستور کے مطابق انہوں نے مکمل قافلہ دار الندوہ میں ٹھہرائے رکھا، نہ تو اسے تقسیم کیا اور نہ ہی قافلے کی کوئی چیز وہاں سے ہلنے دی۔ سرداران قریش نے اس قافلے کی ساری مالیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری میں اپنے دل کی خوشی سے لوٹا دی۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویتب بن عبد العزیٰ، صفوان بن امیہ اور قریش کے دیگر وہ لوگ جن کے باپ، بیٹے اور بھائی بدر کے دن مارے گئے تھے، یہ سب جمع ہو کر ابو سفیان اور قافلے کے دیگر مالکوں کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، اے خاندان قریش، محمد نے تمہیں تباہ کر دیا اور تمہارے سردار قتل کر دیے ہیں، تم اس مال سے اس کے خلاف ہماری مدد کرو، ہو سکتا ہے ہم اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے یہ بات تسلیم کی۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 68۔ جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی کو بلایا، اسے حبشہ میں رائج انداز سے نیزہ پھینکنے کا ایسا طریقہ آتا تھا جس میں وہ بہت کم ہی غلطی کرتا تھا۔ چنانچہ جبیر نے اس سے کہا، تم لوگوں کے ساتھ جاؤ، اگر تم نے میرے چچا طعیمہ بن عدی کے بدلے میں محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 79۔ اقتصادی سبب۔ اسلامی حکومت کے متحرک جنگی دستوں نے قریش کی اقتصادی حالت پر گہرا اثر چھوڑا، ان پر ایک انتہائی تنگ اقتصادی دائرہ کھینچ دیا۔ مکی معیشت کی بنیاد ان دنوں گرمی اور سردی کے دو تجارتی سفروں پر قائم تھی۔ موسم سرما میں یمن کا سفر کرتے، اس میں شام کی اشیاء اور پیداوار اپنے ساتھ لے جاتے، اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے جس میں یمنی پیداوار اور اشیاء ادھر لے جاتے تھے۔ ان دونوں سفروں میں سے ایک کا ختم ہونا دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ تھا، کیونکہ شام کی تجارت کا دار و مدار یمن کے سامان پر اور یمن کی تجارت کی بنیاد شام سے آئے ہوئے سامان پر تھی۔ غزوہ احد لمحمد عیضہ بن سعید، صفحہ نمبر 74۔ ارشاد ربانی ہے، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ سورہ قریش آیت نمبر 1 تا 4۔ صفوان بن امیہ کی حسب ذیل صراحت سے ان کی مذکورہ صورتحال واضح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی منڈیوں کے راستے روک دیے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا کیا علاج کریں۔ جو ساحل سمندر پر بھی مقیم ہے، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کر رکھی ہے، ان کی اکثریت اس کے دین میں داخل ہو چکی ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کہاں چلے جائیں۔ اگر یہیں بیٹھے ہم اپنے اصل زر کھاتے رہے تو ہماری گزران اور بقا مشکل ہو جائے گی۔ ہمارا تو یہاں رہنا گرمی میں شام کی طرف تجارت اور سردی میں حبشہ کی طرف تجارت پر منحصر ہے۔ المغازی للواقدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 196۔ سیاسی سبب: جنگ بدر کے بعد رفتہ رفتہ قریش کی قیادت دم توڑ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ قبائل میں اس کی مرکزی حیثیت کو خطرناک دھچکا لگ چکا تھا، لہٰذا اس عہدے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انہیں زیادہ محنت کرنے اور جان و مال داؤ پر لگانے کی اشد ضرورت تھی۔ یہ وہ اہم وجوہات تھیں جنہوں نے قریش کو مدینہ کی اسلامی حکومت کے خلاف بہت جلد جنگی مارکے پر مجبور کر دیا۔ غزوہ احد لمحمد عیضہ بن سعید صفحہ نمبر 75۔ قریش کا مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ۔ ہجرت کے تیسرے سال 7 شوال بروز ہفتہ قریش نے اپنی طرف سے جنگ کی تیاری مکمل کر لی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11۔ المغازی للواقدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ اس موقع پر قریش نے 3000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا، ان کی عورتیں اور خدم و حشم ہمراہ تھے۔ پڑوس عرب قبائل سے جو بھی ساتھ ملتا گیا اسے بھی بھرتی کرتے گئے۔ قریش اپنے کیل کانٹے سمیت نکلے، ان کے ساتھ ان غیر عرب قبائل کے افراد بھی تھے جو قبائل عرب سے عاملے تھے۔ علاوہ ازیں کنانہ اور اہل تہامہ میں سے کئی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لیا جو ہودج میں سوار تھیں۔ یہ اس لیے تھا کہ اپنے دستور کے مطابق عورتوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی شخص جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ ابو سفیان جو ان کا سپہ سالار تھا، اس نے ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کو ساتھ لیا۔ الاصابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 346۔ اسی طرح صفوان بن امیہ بن خلف نے برزہ بنت مسعود ثقفیہ کو، عکرمہ بن ابی جہل نے ام حکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ کو، حارث بن ہشام بن مغیرہ نے فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ کو ساتھ لیا۔ السیرۃ النبویہ لابن ہاشم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70۔ یہ لشکر وادی قنات کے کنارے بنجر زمین پر مدینہ کی جانب خیمہ زن ہوا۔ غزوہ احد دراسہ دعویہ صفحہ نمبر 78۔ قریشی لشکر کے اخراجات اور سامان کی تیاری کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر تشہیری مہم چلائی گئی تھی، جس کے سرکردہ لوگوں میں ابو عزہ عمر بن عبداللہ جماحی، عمر بن عاص، حبیرہ مخزومی اور ابن زبارہ وغیرہ شامل تھے، اور ان کے لیے اس کے بڑے حوصلہ افزا نتائج بھی برآمد ہوئے۔ غزوہ احد لابی فارس صفحہ نمبر 17۔ قریشی لشکر کا جنگی بجٹ 50,000 طلائی دینار تک پہنچ گیا تھا۔ غزوہ احد لابی فارس صفحہ نمبر 16۔ دشمن کی نقل و حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی نظر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی جنگی تیاری اور نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی تمام تفصیلات پر مشتمل خط بڑی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کر دیا، جسے ایلچی نے انتہائی کم مدت میں پہنچایا۔ اس نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا باہمی فاصلہ جو کم و بیش 500 کلومیٹر پر مبنی ہے صرف 3 دن میں طے کیا۔ جب ایلچی نے وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 250۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے قریش کی ایک خبر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشرکوں کی خبریں لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ارسال کر رہے تھے۔ مکی مسلمان عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشرکوں کی خبر لکھ کر مکی مسلمان عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سہارا خیال کرتے تھے، جبکہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے میں مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا کہ آپ کا مکہ میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔
الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 812۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارسال کردہ خبریں بڑی تفصیلی ہوتی تھیں۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں قریش کا لشکر آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، ان کے پہنچنے تک ان سے مقابلے کی حد المقدور تیاری کر لیجیے۔ یہ کل 3000 کا لشکر ہے جس کے آگے 2 گھڑ سوار ہیں، ان میں 700 زرہ پوش ہیں اور 3000 اونٹ ہیں، اور وہ اپنا تمام تر اسلحہ ساتھ لا رہے ہیں۔ المغازی للواقدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204۔ اس خط میں اہم معلومات درج تھیں جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، مشرکین کی مدینہ منورہ کی جانب پیش قدمی کی یقینی خبر۔ نمبر 2، لشکر کی مکمل معلومات اور اس کی جنگی استعداد، اس کی تفصیل اس ٹڈی دل لشکر کے مقابلے کی مکمل تیاری میں معاون بنی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی خبر رسانوں ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دشمن کے متعلق تازہ ترین معلومات ہر روز حاصل ہوتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام میں مسلمان قائدین کے لیے رہنمائی ہے کہ تازہ معلومات حاصل کرنا کتنا اہم ہے تاکہ اس کے مطابق آئندہ مناسب لائحہ عمل اور سیاسی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے حضرت حباب بن منذر بن جموح رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ وہ مکی لشکر کے اندر گھس کر اس کی نفری اسلحہ اور تیاری کا اندازہ لگا کر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ما رأیتا، تم نے کیا دیکھا؟ عرض کی، اللہ کے رسول، میرے اندازے کے مطابق کم و بیش 3000 آدمی، 200 گھوڑے اور 700 دوہری زرے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل رأیتا ضعنا، کیا تم نے ان کے ساتھ عورتیں بھی دیکھی؟ عرض کیا، جی ہاں، عورتیں بھی ہیں جن کے پاس دف اور طبلے ہیں۔ فرمایا، اردنا ان یحرزن القوم ویذکرنہم قتل بدر ہکذا جاءنی خبرہم لا تذکر من شأنہم حرفا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم بکا اجول و بکا اصول۔ مجھے اطلاعات پہنچی ہیں کہ مقتولین بدر کی یاد تازہ کرانے اور جنگ پر ابھارنے کے لیے ان کے ساتھ عورتیں بھی آئی ہیں۔ بہرحال تم کسی کے سامنے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ، میں تیری توفیق ہی سے پھرتا اور دشمن پر حملہ آور ہو کر غالب آتا ہوں۔ المغازی للواقدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207-208۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کے دونوں بیٹوں انس اور مونس کو چپکے سے قریش کی خبریں سننے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قریش کو مدینہ کے بالکل قریب پایا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ مدینہ کے ارد گرد کی چراگاہوں میں چرنے کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ دونوں نے واپس آ کر قریش کے احوال ذکر کیے۔ السیرۃ النبویہ لابی شعبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات اکٹھے کر کے چاہا کہ یہ معلومات اور خبریں صرف اعلیٰ قیادت تک ہی رہیں تاکہ تیاری سے پہلے ہی مسلمانوں پر یہ خبریں ذہنی دباؤ کا باعث نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارسال کردہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قباء میں پڑھ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاملہ پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا اور خود تیزی سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مہاجرین و انصار کے ذمہ داران سے تبادلہ خیالات فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے سردار حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر کردہ معلومات سے آگاہ کیا اور فرمایا، واللہ انی لارجو ان یکون خیرا تک تم ہو اللہ کی قسم مجھے توقع ہے کہ اچھا ہی ہوگا، مگر ابھی اس بات کو پوشیدہ ہی رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا گفتگو کی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا ستیہ ناس، تمہیں ان باتوں سے کیا غرض؟ وہ بولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو بات کی ہے میں نے وہ ساری سن لی ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رازدارانہ گفتگو کہہ سنائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض پرداز ہوئے، اللہ کے رسول مجھے خدشہ ہے کہ بات پھیل جائے گی، آپ سمجھیں گے کہ یہ بات تو میں نے تمہارے ساتھ ہی کی تھی، لہٰذا تم ہی نے پھیلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خل عنہا، اس عورت کی بات چھوڑو۔ السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 489۔ اس پیش آمدہ واقعے میں جنگی حکام کے لیے اہم پیغام ہے اور ان کے لیے واضح تنبیہ ہے کہ جنگی رازوں، منصوبوں اور معاملات سے بیویوں کو بالکل بے خبر رکھنا چاہیے اور اس جیسے راز عام کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے رازوں کا افشا کسی قوم کے لیے ہولناک واقعے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی ناکامیاں، مشکلیں اور پریشانیاں خائن بیویوں یا پھر دوستوں کے لبادے میں دشمن یا ظاہراً قریبی اور حقیقت میں مخالف قسم کے
کے لوگوں کی طرف سے راز فاش ہونے کی بنا پر واقع ہوئیں۔ غزوہ احد لابی فارس صفحہ نمبر 22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عمومی مشاورت۔ کفار قریش کے متعلق تمام معلومات جمع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے قلعہ بند ہو رہے یا مشرکوں سے باہر نکل کر پنجہ آزمائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہی تھا کہ مدینہ میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فی جنت حصینہ فإن رأیتم ان تقیموا وتدعوهم حيث نزلوا فإن اقاموا بشر مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها۔ مدینہ ہمارے لیے ایک محفوظ ڈھال ہے، اگر تم چاہو تو یہیں رہو، اور انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہے انہیں وہاں ہی رہنے دو۔ اگر وہ وہاں رہیں گے تو انتہائی نامناسب جگہ رہیں گے، اور اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے تو ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ان سے جنگ کریں گے۔ تاریخ الطبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ عبداللہ بن ابی کی رائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ غزوہ احد لمحمد عیضہ بن سعید صفحہ نمبر 82۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہمیں ہمارے دشمن کی طرف لے چلیے۔ ابن کثیر کہتے ہیں بہت سے لوگ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے نبرد آزما ہونے پر مصر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور فرمان پر اکتفا نہیں کر رہے تھے۔ اگر آپ کے حکم پر راضی ہو جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن تقدیر غالب آ کر رہی۔ مدینہ منورہ سے باہر جا کر دشمن سے ٹکرانے کا مشورہ دینے والوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل تھی جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ اہل بدر کی فضیلت سے بخوبی آگاہ تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 14۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو لوگ دشمن سے دو ہاتھ کرنا چاہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کہتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور اپنا جنگی لباس پہن لیا۔ اب لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے دی مگر تم نے اس کے خلاف رائے کا اظہار کر دیا، چنانچہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ آپ کا فیصلہ ہی ہمارا فیصلہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول لوگ نادم ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہی ہمارا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیس لنبی اذا لبس لأمتہ ان یضعها حتی یقاتل، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب ہتھیار پہن لے پھر بغیر جنگ کیے انہیں اتار دے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے نبرد آزما ہونا چاہتے تھے ان کی یہ رائے درج ذیل امور کی بنیاد پر تھی۔ نمبر 1، انصار نے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا عہد کیا تھا۔ اب اکثر کا خیال تھا کہ یعنی جنگ مسلط ہونے کے باوجود مدینہ میں رہنا اس عہد سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا۔ نمبر 2، کچھ مہاجرین کا خیال تھا کہ انصار کی نسبت ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ مدینہ منورہ کا دفاع کریں، قریش سے ان کی رزم آرائی بھی ہو اور وہ مدینہ منورہ کے آس پاس انصار کے کھیت کھلیان وغیرہ کو بھی تحفظ فراہم کریں۔ نمبر 3، غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دشمن سے مٹ بھیڑ کے لیے بے تاب تھے اور ان کی آرزو یہ تھی کہ شاید اس طرح انہیں اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ نمبر 4، مدینہ سے باہر جنگ لڑنے والوں کی اکثریت کا خیال تھا کہ مدینہ منورہ کا محاصرہ قریش کی فتح متصور ہوگی، لہٰذا یہ ایسا خواب ہے جسے کسی صورت شرمندہ تعبیر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی تھا کہ محاصرہ طویل ہو سکتا ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کو ہر قسم کی امداد سے محروم ہونے کا خطرہ لاحق رہے گا۔ غزوہ احد احمد عز الدین صفحہ نمبر 51-52۔ مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنے والوں کی رائے درج ذیل حکمت عملی پر استوار تھی۔ نمبر 1، مکی لشکر مختلف گروہوں پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کے لیے زیادہ دیر پڑاؤ ڈالنا یا محاصرہ کرنا ممکن نہیں، ان میں اس بارے میں کبھی نہ کبھی اختلاف لازماً پھوٹ پڑے گا۔ نمبر 2، جو شہر اس انداز سے تعبیر ہوں کہ وہاں کے حوض، قلعے اور مقامات دفاعی لحاظ سے مستحکم ہوں، ایسے شہروں کا گھراؤ امیدوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دیتا، خاص طور پر جبکہ دونوں لشکروں کا اسلحہ بھی تقریباً ایک جیسا ہو، جبکہ احد میں ایسا ہی تھا۔ نمبر 3، دفاع کرنے والے جب اپنے گھر والوں میں موجود ہوں گے تو اپنے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور عزتوں کی حفاظت جوان مردی سے کریں گے۔ نمبر 4، عورتوں اور بچوں کے جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے لڑنے والوں کی تعداد دگنی ہو جائے گی۔ نمبر 5، دفاع کرنے والے دشمن پر پتھر اور اس جیسا دیگر اسلحہ استعمال کر سکیں
رہیں گے اور اسی طرح گھیرا ڈالنے والے ان کی دسترس میں ہوں گے۔ القیادۃ العسکریہ للدکتور محمد الرشید، صفحہ نمبر 374۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مشورے کے وقت بلا خوف و خطر اپنی اپنی رائے دینے کا عادی بنا رکھا تھا، خواہ ان کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف ہی ہو۔ جو معاملات عمومی نوعیت کے ہوتے اور ان میں کوئی واضح نص بھی نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان میں غور و خوض کرنے اور امت کو لاحق مشکلات کا حل ڈھونڈنے کا عادی بنانا چاہتے تھے۔ مشورے کا فائدہ ہی کیا جب اظہار رائے کی آزادی نہ ہو؟ یہ بات کہیں نہیں مل سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط رائے یا غلط سوچ پر کسی کو ملامت کی ہو۔ اسی طرح حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ شورا کے نظام کو اپنائے اور حسب ذیل قرآنی رہنمائی کی عملی تنفیذ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون اہل ہو سکتا ہے؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ پس اے نبی آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے یعنی اہم معاملات میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شورائے نظام کی عادی بن جائے۔ یہاں یہ بات بھی واضح معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے سیاسی شعور کے حامل تھے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتے ہیں مگر انہیں اپنی رائے کو قائد پر ٹھونسنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ رائے کا اظہار کر دیں، قائد آزادی سے جو بھی رائے چاہے اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار پر باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ فوراً معذرت کے لیے حاضر ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں ایک اور نقطہ سمجھانا چاہتے تھے کہ مثالی قیادت کا یہی وصف ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ارادہ کر کے اس کے مطابق عمل درآمد کا آغاز کر دے تو اس کے بعد وہ کسی قسم کے تردد کا شکار نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے اعتماد کو سخت ٹھیس پہنچتی ہے اور ماتحت لوگ انتشار افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ السیرۃ النبویۃ الصحیحہ للدکتور العمری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 380۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور ہنگامی صورتحال کا اعلان فرما دیا۔ سب مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور رات بھی بڑے محتاط انداز پر گزاری۔ ہر کوئی ہتھیار بند رہنے لگا، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی ہتھیار ساتھ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی نگرانی کا حکم دیا اور اس کام کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 مضبوط ترین مجاہد علیحدہ کر دیے۔ چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی نگرانی پر متعین ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دیگر صحابہ نے جمعے کی رات مسلح ہو کر مسجد کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزاری۔ غزوہ احد علی ابی فارس، صفحہ نمبر 34-35۔